بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج 16 جون اور روز منگلوار ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ احکم الحاکمین، اس خدائے بزرگ و برتر کے کروڑہا احسانات، اس کی بے شمار کرم نوازیاں۔ اس زندگی کی کچھ گھڑیاں اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن شریف کا سبق پڑھنے کے لیے نصیب ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے۔ آج دوسرے سپارے کے چوتھے رکوع کا کچھ حصہ جتنا ہم پڑھ سکے اپنے اس مختصر وقت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کلام باری تعالیٰ اس طرح ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ بلکہ ہم نے پچھلی آیہ مقدسہ کا پڑھا تو تھا، اس کے دوبارہ چونکہ یہ وہی موضوع ہے اس آیت کا دوسرا حصہ۔ پہلا یہ تھا کہ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے حلال و پاکیزہ۔ تو اس کے اگلا حصہ تھا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ پاک نے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، ایسی ہے جیسے کوئی يَنْعِقُ چلا رہا ہو، بِمَا لَا يَسْمَعُ، چلا رہا ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ لوگ بہرے گونگے اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور شکر ادا کیا کرو اللہ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یہ آیت آخری جو ہے دیکھتے ہیں، میں یہ کل کے سبق میں کہ آگے موضوع آ رہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ کا، تو آج کا سبق ہم یعقلون تک رکھیں گے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات کی آیت کل کے سبق کے ساتھ ہے انشاءاللہ۔ تو کل جو پڑھا تھا حلالا طیبا، مجھے یقین ہے
میرے تمام برادران، میری بہنیں، بیٹیاں، انہوں نے اس پر غور فرمایا ہوگا کہ ہم کتنا گند کھاتے ہیں۔ ہوٹل کے گند کے بارے میں تو اکثر ہم باتیں سنتے ہیں، وہ تو ناقابل بیان حالات ہے نا جی۔ کوشش کرنی چاہیے، گریز کرو، اپنے گھر کا کھانا کھاؤ، یہ ستھرا کھانا ہے، اس میں بڑی شفا ہے۔ تو گھروں میں جو ہم گند مارتے ہیں اس کے بارے میں ہماری توجہ شاید نہیں تھی۔ حلال تو ہوتا ہے اگر ہم نے کوئی دھوکے سے اور روزی نہیں کمائی، حلال تو ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ طیب ہے کہ نہیں۔ طیب چونکہ ایک دوسری کوالٹی ہے جس پر اکثر اوقات یہ تو ہمیں بہت دیکھنے میں آیا ہے۔ کل کی بہت ساری میری بہنوں کی اس موضوع پہ میسج آئے ہیں، بڑا میں سمجھتا ہوں مہربانی ہوتی ہے اگر کوئی اچھی بات سن کے تھوڑا بہت حوصلہ افزائی کر دے۔ ہمارے پشاور میں کافی کچھ دوست نیک ساتھی ہیں جو ان پر اسباق چاہتے ہیں ہمارے، تو وہ کہہ رہی تھی ہماری بہن جی، میں نے ابھی تک ہم ان کو دیکھا تو نہیں، یہاں کے کچھ دوست ہیں ان کی نسبت وہاں ہے، ان کی رشتہ داری ہے، کہہ رہی تھی کہ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا تھا کہ انگوٹھیاں بھی اتار لینی چاہیے آٹا گوندتے ہوئے، جبکہ ناخنوں کے بارے میں سنتے تھے کہ ڈاکٹر یا سیانے بزرگ کہتے تھے کہ جس عورت نے آٹا گوندنا ہے اس کے ناخن بڑے نہیں ہونا چاہیے، یہ سنتے تھے۔ تو یہ آج ہم نے غور کیا کہ واقعتاً اگر ناخن کے نیچے گند ہے تو انگوٹھی کے نیچے تو بہت زیادہ گند ہوتا ہے۔ پھر یہ دھات کی چیزیں، سونے یا چاندی کی جو بھی ہو، یہ گھل گھل کر ہمارے کھانے میں جاتی ہیں۔ تو بڑا انہوں نے کہا کہ یہ بڑی بڑی اچھی بات کی طرف وہ بار وہاں سے آگے نوشہرہ سے کچھ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ آیت بہت پہلے آنی چاہیے تھی، بہت پہلے یہ موضوع بیان کیا جاتا، حلالاً طیباً۔ میں نے کہا جب اس کی باری آنی تھی تبھی آنا تھا، اب بھی اگر سمجھ آ جائے۔ کہہ رہے کہ ایسے موضوعات جو روز مرہ پیش آتے ہیں ان کی طرف توجہ کریں۔ ہم چلو معاشرہ بہت ایڈوانس معاشرہ ہو چکا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھانے میں پاکیزہ ہے، پھر وہ واقعہ میں نے جو سنایا تھا وہ ہمارے ایک محترمہ ہے، ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی ایک تحصیل ہے سمڑیال، اور ان کے قریب ایک جگہ ہے جیٹھی کے، وہاں سے ہماری باجی جان نے پھر اس واقعہ کو مکمل کہتی، میں یہ واقعہ کو مکمل جانتی ہوں کہ وہ خاتون جو بڑی صاف ستھری تھیں، اپنے شوہر نامدار کے لیے جب وہ لاتے حلال تھے تو یہ پاکیزہ بنا کے دیتی تھی۔ جس دن انہوں نے پھر صاف ستھرا نہیں دیا تھا تو وہ مسلح بہنے لگ گیا تھا، تو وہ گھر آ کے کہنے لگے کہ کیا ہوا، میں نے تو کبھی حرام نہیں کمایا، کسی کا حق نہیں مارا۔ وہ فرمانے لگی قرآن میں لفظ ہے حلالاً طیباً، آپ جو لاتے تھے وہ حلال ہوتا تھا، میں طیب بنا کے پیش کرتی تھی، آج وہ حلال تو ہے پر طیب نہیں رہا، اس لیے آپ کی روحانی پرواز جو ہے وہ اس نے آپ کو بلندی نہیں دکھائی۔ بچوں کا بے ادب ہونا دیگر معاملات میں ان چیزوں کا آتا ہے کہ آپ اپنے کھانے کو جو حلال بھی ہو اور اس کو طیب بنا کے پیش کریں، تو بہت بڑی مجھے اس پر خوشی ہے۔ میں اب فردن تو نہیں شکریہ ادا کر سکتا، میں اجتماعی طور پہ ایک دین کا خادم، نہایت ادنیٰ درجے کا مدرس ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے وہ ادھر آرمی میں تھے ہمارے میجر صاحب، غالباً ان کی ہمشیرہ ہیں، مجھے پہچان نہیں سکا، میرا اندازہ ہی ہے، جو نوشہرہ ہے پشاور سے آگے، وہ فرما رہی تھی کہ یہ آیت بہت پہلے آپ نے ہمیں پڑھانی چاہیے تھی کہ ہم نے اس پر غور نہیں کیا کبھی۔ کہتی ہے الحمدللہ میں ایک نیکوکار عورت ہوں، اللہ کے فضل سے جہاں تک ممکن ہو سکے میں اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرتی ہوں۔ کہتے میں بھی جب آٹا گوندی تھی تو انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھی، تو لیکن توجہ اس طرف نہیں گئی تھی۔ ہوتا ہے جناب، ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ بندے کی توجہ نہیں جاتی۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہم لوگ اتنے برے نہیں
نیت کے جتنے ہم عمل کے کمزور ہیں۔ الحمدللہ ویسے تو حضور کی حدیث پاک بھی ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی، تو صرف بعض معاملات پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ جس طرح رمضان شریف میں کہ واقعہ ہوا تھا کہ اگر ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بہن کو دکھ نہ دے، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے گھر جو کسی کی بیٹی ہماری بیوی بنی ہے یا ہماری بہو بنی ہے وہ خوش ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا الحمدللہ میں نے بھی بڑے بیٹے کی شادی کی ہے، میری بہو رانی ماشاءاللہ دین اسلام کا سبق پڑھی ہوئی ہے، تو بڑا میں اس سے خوش کرتا ہوں، اس کو خوش رکھیں ہم سارے ہی۔ تو بعض دفعہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہتا ہوں، تو کل پرسوں میں نے کہا کہ کیا ایسا تو نہیں کہیں آپ محسوس کرتے ہیں کہ ابو ہنسی ہنسی میں مجھے باتیں لگاتے رہتے؟ کہتی نہیں نہیں، میں سمجھتی ہوں آپ مجھے بس پریشان نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں بیٹے ایسی بات ہی ہے، یہ ایسا اس کا بدلہ میں آپ سے نہیں لینا، اپنے اللہ پاک سے لینا ہے کہ اللہ میری بیٹیاں بھی دوسروں کے گھروں میں جو گئی ہیں یا جو جائیں وہ بھی خوش رہیں، کیونکہ کسی کی بیٹی جو میرے گھر میں میری بیوی بنی یا میرے بچے کی بیوی بنی اس کو ہم خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ چیزیں کہنے کو چھوٹی ہوتی ہیں لیکن معاشرے کو سدھارنے کے لیے بڑا یہ کردار ادا کرتی۔ تو میں بڑا دل بڑا خوش ہوا، میں جیسے ہی وہ میسیج بھیجا صبح فجر سے پہلے ہی میں نے میسیج روانہ کر دیا تھا، تو 9-10 بجے میں ذرا ایک دو جگہ لیکچر تھے، میں آگے دیکھا تو تقریباً 20-22 میسیج آئے تھے، وائس میسیج۔ میں نے آپ کو کہا ریٹرن میسیج مجھے کبھی پلیز نہ بھیجیں، پڑھتا نہیں میں، وائس میسیج جلدی سے دیکھ سن لیے جاتے، تو ان میں بڑی حوصلہ افزائی تھی۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، اور آگے فرمایا شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے، عدو عداوت رکھنے والا، مبین کھلم کھلا واضح۔ فرمایا انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم کرتا ہے فقط برائی اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور کہو یہ کہ اللہ کی ذات پر وہ بات جو تم جانتے ہی نہیں۔ ایک تو ہو گیا حلالا طیبا، میں بار دیگر اس پر اللہ کا اور اللہ کے ان نیک بندوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک تو ہم سب کا پاک رب ہے نا، سب کو اس کا شکر ادا تو کرتے رہنا چاہیے، لیکن جو مخلوق میں سے لوگ نیک حوصلہ افزائی کرتے ہیں، دوسرے ترجمہ کلات کے ساتھیوں اللہ نے زبان دی ہے، کچھ کلمات اگر آپ کبھی کوئی بھی بات آپ محسوس کریں تو رہنمائی فرمایا کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور رہنمائی ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بات نامناسب ہی، میں کئی دفعہ میں خود سنتا ہوں بیچ میں ایک آدھ غلطی بھی ہوتی ہے، تو انسان ہے نا بعض دفعہ زبان پھسل جاتی، قصدن تو نہیں ایسا کبھی کیا، تو رہنمائی فرمایا کریں، یہ آپ کو ثواب بھی ملے گا اور میری اصلاح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہم یہ پڑھیں گے کہ شیطان کے بارے میں کیوں اتنا بار بار کہا گیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن۔ ایک تو یہ یاد رکھو کسی دشمن کا پتہ ہمارا باپ، تایا، چچا، دادا، ماموں، نانا، کوئی بڑا گھر کا دیتا ہے، یار وہ لوگ دشمن ہیں ہمارے، ان سے بچ کے رہنا۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں، دیہاتوں میں فیملیوں کے نام ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا، اونا کلوں بچ کے روے ہو۔ اس سے پیچھے واقعات ہوتے ہیں، ان لوگوں نے کبھی دشمنی کی ہوتی ہے یا ان کے مزاج اس طرح کے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے بڑوں کی بات کا بھی احترام کرو، وہ ایسے نہیں کہتے۔ اس پر شرعی مسئلہ آیا تھا، اس میں کبھی آپ پھر سوال کریں گے تو میں جواب دوں گا کہ پھر اصول شریعت کیا کہتی، یعنی کسی کا باپ کہتا ہے کہ ان سے بچ کے رہنا، تو وہ باجی فوت ہو گئے تو اس فیملی کے لوگ ملے، ان سے سلام لیں یا نہ لیں، یہ اگر آپ میں سے کوئی دوست تھوڑا سا وائس میسج مجھے بھیجیں گے تو میں انشاءاللہ ایمانداری سے اس کا بھی جواب عرض کروں گا۔ فی الوقت اس پہ سے ہم نے شیطان کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن۔ میں عرض کرنے لگا تھا اگر ہمارے کو بڑے کہیں کہ فلاں فیملی سے بچ کے رہنا،
یہ ہمارے سجن نہیں ہیں، انہاں پچھلے دے بھی ساڑھے نال چنگا نہیں کیتا، اگوں بھی اچھا امید نہیں۔ تو میں نے کیا کہا کہ اپنے بڑوں کی بات کو یکسر رد کر دو، نہیں، احترام کرو، ہمارے بڑے ہمارے مہربان ہیں، کوئی دشمن تو نہیں ہوتے، لیکن عین ممکن ہے ہمارے بڑوں کی بات 100% سچی نہ ہو۔ کس طرح کہ ہمارے بڑے یا اس گھر کے بڑے جو تھے انہوں نے ہمارے بڑوں سے ٹکریں لیں، ان کو ستایا، کوئی لڑائیاں وغیرہ ہوئیں، کیا خبر ان کی اگلی نسلیں کوئی بہتر ہو جائیں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ ذرا غور فرمائیں۔ ہو سکتا ہے ان کے بچے کوئی پڑھ جائیں، ان کے کچھ بچے فارن کنٹریز میں دوسرے ملکوں میں چلے گئے یا پاکستان میں کسی اچھے عہدے پہ گئے، ان کی سوچ بدل گئی۔ میں الحمدللہ ایسی بیسیوں فیملیز کو جانتا ہوں جن کی دشمنیاں کئی کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی، بعض میں قتل کی دشمنیاں تھیں، اور بڑے بڑے ناقابل بیان لوگوں نے ایک دوسرے پر ظلم زیادتیاں کی تھی۔ پھر ایسا ہوا کچھ بچے ان کے پڑھ گئے اور کچھ بچے دوسری کنٹری دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ انہوں نے یعنی ان میں 5-6 تو ایسی ہیں جن میں الحمدللہ مجھ نچیز کی نسبت سے، یعنی میرے جو ایک معمولی بندے کا کردار سے ان 10-20 گھروں کی وہ پرانی سے پرانی دشمنی الحمدللہ اللہ نے اس کو اصلاح میں بدل دیا۔ یہ تو ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ ہم جس کو دشمن سمجھ رہے ہیں، ہمارا باپ جس کو دشمن سمجھتا تھا، کیا خبر ان کی نسلیں اگلی نسلوں کی سوچ بہتر ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا سبب یہ اگر وہ اچھے ماحول میں بیٹھنے لگ جائیں، پڑھ جائیں، تعلیم مل جائے، کسی نیک نسبت کی وجہ سے ان کا مزاج بدل دے، وہ آپ کو کہیں یار ہمارے بڑوں نے اگر آپ کو ستایا تھا تو خدا واسطے ہمیں معافی دے، ہم آپ کے متعلق برا نہیں سوچتے، تو آپ ہماری طرف سے آپ پریشان نہ ہوں، ہم اگر آپ کو فائدہ نہ دے سکے تو کبھی دکھ نہیں دیں گے۔ بات بدل گئی نا، اب ابا جی نے کہا تھا، دادا نے کہا تھا ان سے بچ کے رہنا، اب ان کی نسلوں میں کوئی بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دشمن کا پتہ ہمارے دادا نے یا نانا نے دیا تھا، ہمارے باپ نے یا ماں نے دیا تھا، ہمارے بھائی نے یا چچا نے یا تایا نے دیا تھا۔ ہوتے تو دشمن ہیں جن کا پتہ دیتے ہیں، وہ دکھ بھی دیے ہوتے انہوں نے، ایسے کوئی انیہ بات تو نہیں کسی کو دشمن سنے لگ جاتا۔ مگر بات کو میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، جس دشمن کا پتہ کائنات کا پاک رب دے، بتاؤ اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے بڑا تو دانا کوئی نہیں نہ ہو سکتا، اللہ اور اس کے رسول سے بڑا سیانا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ خدا اور اس کا رسول فرما رہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اور دشمنوں کی مختلف آلات ہوتے ہیں، کچھ خفیہ منافق دشمن ہوتے ہیں، سامنے جی جی کرتے ہیں جی جناب کیا حال ہے، لیکن اندر ان کا بغض و عناد سے بھرا ہوتا ہے۔ ایسے دشمنوں کو کہتے ہیں منافقت، اور یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ نے شیطان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا خفیہ دشمن ہے، اور میں عدو مبین، یہ اعلانیہ دشمن ہے۔ اس کے پیچھے جو واقعہ، جو دوست ہمارے شروع سے ہمارے ساتھ چلے آ رہے، تو وہ ان کو واقعہ ضرور یاد ہوگا جب انسان کی تخلیق فرمائی گئی، فرشتوں نے انسان کے بارے میں جو اچھا بیان نہیں دیا تھا، کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے، میں وہ آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کو یاد آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یاد کرو جب فرمایا تمہارے پاک رب نے فرشتوں کے سامنے ذکر فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بھیجنے والا ہوں، یعنی انسان کو پیدا فرمانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے جواباً عرض کیا قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے اللہ ایک ایسی مخلوق، ایسی نسل پیدا فرمانے جا رہا ہے مولا، من یفسد فیہا، جو اس زمین میں فساد کریں گے، ویسفک الدماء، اور خون ریزیاں کریں گے۔ انسان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ فسادی اور خون ریز ہوگا، اور اپنے بارے میں کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ عظمت خداوندی پر قربان جائیے۔ ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ میرے استاد مکرم اس پر فرماتے تھے فرشتوں نے اپنی حیثیت کے مطابق بات عرض کی، میرے پاک رب نے اپنی شان کے مطابق جواب دیا۔
پھر فرماتے تھے اے لوگو، اے عزت والے لوگو، جب آپ کے ساتھ کوئی نامناسب بھی بات کرے تو پھر بھی اپنا منصب نہ بھولا کرو۔ ہمارے کئی بندوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان کی بہو بیٹی بھی ذرا بات کرے، کئی بابے اسی انداز میں اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ وہ 20 22 25 سال کی ایک بیٹی، تو ہم 60 70 یا 50 سال کے جتنے بھی ہیں اس سے تو بڑے ہی ہیں، ہمیں اس کے برابر کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہمیں اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہی اصول اسلام ہے۔ پوری دنیا کے جو دانا لوگ ہیں ان کا یہی اصول ہے، اور اللہ کی تو شان بہت بلند ہے نا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ فسادی اور خونریز ہوگا، تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا، فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی ضرور انسانوں میں فسادی تو ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ایسے ایسے نیکوکار بھی ہوں گے جو پتھر کھا کے بھی برا جواب نہیں دیں گے، ایسے ایسے نیکوکار بھی ہوں گے جو بھوکے رہ کے بھی دوسروں کو کھلائیں گے، ایسے ایسے پرہیزگار بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو دکھ دے کے دوسروں کو سکھ پہنچائیں گے، جن کے بارے میں ایسے اشعار ہیں کہ خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، مزہ تو اس میں ہے خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو آگے پھر یہ فرشتوں نے اپنے لفظوں میں انسان کی جو سمجھو کہ اس کے حق میں بیان نہیں دیا تھا، یا اس کی کسی انداز میں توہین سمجھ لو، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو عزت کے لیے 2 سبب بنائے تھے۔ پہلا سبب بنایا تھا انسان کو علم دیا، کہا فرشتوں آؤ میرے انسان کے مقابلے میں ان چیزوں کا جواب دو۔ میں ذرا شارٹ کر لیتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا تھا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، خدایا تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اتنا جتنا تو نے ہمیں دیا، تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور فرمایا قال یا آدم، میرے آدم آؤ تشریف لاؤ، انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسماء، آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ سمجھے؟ پہلا جو رتبہ انسان کو عزت کے لیے جو پہلا سبب، چونکہ اللہ کیا کرتا ہے جب وہ کسی کو کچھ عطا کرتا ہے اس کے لیے وہ مسبب والا اسباب ہے، سبب پیدا کرتا ہے۔ سمجھے؟ خوش قسمتوں کے لیے نیک سبب پیدا کرتا ہے، کسی کے بچے نیک ہو جائیں، اچھی تعلیم حاصل کر لیں، اللہ اور کو سبب بناتا ہے اس کو عزت دینے کے لیے۔ دعا کرو ہر کسی کی اولاد نیک ہو، ایسا نہ ہو کوئی بچے اپنے ماں باپ کو ذلیل کروائے۔ اللہ ہر اولاد کو سچی توبہ کی توفیق دے۔ تو کوئی سبب بناتا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے کیا سبب بنایا؟ یعنی آدم علیہ السلام کے لیے پہلی عزت علم، اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرو، گود سے لے کر گور تک، من المہد الی اللحد، گود سے گور تک پڑھتے رہو، یہی بندے کی شان کا ایک بدیع عالی شان سبب ہے۔ دوسری عزت جو اللہ نے انسان کو دی تھی وہ سجدہ کرایا تھا۔ سمجھے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ما سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ کن میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے۔ یہ تھا اس شیطان کا قصور کہ اس نے حکم الہی کو ماننے سے انکار کیا، اور جب پتہ کیا اس کو، اللہ پاک نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آگے جو اس نے جواب دیا تھا وہ قرآن پاک میں اس طرح ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ سب بتا دی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ خلقتنی من نار، یعنی میری تخلیق آگ سے ہے، وہ خلقتہ من طین، اور انسان مٹی سے بنا۔ پھر خود ہی فیصلہ کرتا ہے انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں۔ میں عظمت خداوندی پہ صدقے جاؤں، شان الوہیت پہ کائنات قربان جائے، میرے رب نے پھر بھی اپنی شان کے مطابق ہی جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بحث نہیں فرمائی۔ میں نے عرض کیا تھا نا بحث نہ کیا کرو، یہ بحث مباحثہ بری چیز ہے، فی زمانہ اس کو تو بالکل بھی کوئی اس کا متحمل ہی نہیں ہے۔ وہ چلے گئے لوگ جو بحث برائے اصلاح کرتے تھے، آج تو بحث برائے بحث ہی ہے۔ بحث سے تناؤ پیدا ہوتا ہے، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، باپ بیٹے میں دوری ہوتی ہے، بہن بھائی میں، میاں بیوی میں جب بحث شروع ہو تو تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ بحث نہ کیا کرو۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو میری تیری کیا مجال، ہم منا لیں۔ کسی کے دل میں بات نہیں آتی تو تیری میری کیا مجال، ہم زور سے اس کے اندر کو بات ڈال لیں۔ دلوں میں بات تو اللہ پاک ہی ڈالتا ہے نا جی۔ قرآن شریف میں آیا نہیں واللہ یہدی من یشاء، اللہ فرماتا ہم جس کو چاہے اس کو ہدایت ملتی ہے۔
آپ سمجھے؟ تو بحث مباحثہ ہرگز بھی نہیں کرنا. میرے تو استاد فرماتے جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو بندے کا موڈ شوڈ دیکھ لو اور اس کو باقاعدہ پوچھ لو کہ یار آپ بحث کے موڈ میں تو نہیں. یعنی اگر مجھ سے کوئی بات پوچھنے آئے ہو تو میں وہی بتاؤں گا جس کا مجھے پتہ ہے. میں ہاں اس پہ میں کمزوری نہیں کروں گا. اگر میں کروں تو میں تیرا بھی مجرم اپنے رب کا بھی مجرم قصوروار ہو جاؤں گا. تو بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر وہ فرمایا اس کو پوچھ لو, اگر وہ بحث کے موڈ میں ہے تو کہہ دو جی آئی ایم ویری ساری بھائی, میں معافی چاہتا ہوں, آپ کسی اور سے جا کے اپنا وقت ضائع کریں, میں نہ اس کا خیال رکھتا ہوں نہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں. بحث اچھی چیز نہیں. میرے پاک رب نے بحث نہیں فرمائی. شیطان نے یہ کہا کہ انسان مٹی سے ہے, اب اللہ تعالیٰ تو فرما سکتے تھے نا. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کا خالق نہیں, مجھے ہی نہیں پتا, میں ہی بنانے والا ہوں, مجھے میرے سامنے یہ بات کر رہا ہے. میرے پاک رب نے اس کی باتوں کا اس طرح کا جواب نہیں ارشاد فرمایا, بلکہ کیا فرمایا؟ فخرج فإنک رجیم, نکل جا میری بارگاہ میں سے, تو مردود ہے. یہی میرے مولا کی شان تھی. آپ قرآن میں اس کے علاوہ کئی جگہوں پہ پڑھیں گے, بلکہ 19ویں پارے میں صالحین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وہ بھی کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر وہ کسی جاہل سے مخاطب ہوں تو وہ یعنی اس کو بھی سلامتی والی بات کہہ کے آگے چلے جاتے ہیں. یا یہ سلام میں یعنی اس کو مطلب ایسا سلام تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو وہ پیار کر رہے ہیں, لیکن علماء کرام نے اس کے بہت سارے معنی کیے ہیں, مگر یہی کیا کہ بری بات کا وہ اچھا جواب دیتے. یہ یاد رکھو, سلامہ کے میں نے کہ سلامتی کا جواب, یعنی وہ گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے, وہ غلط کا بدلہ غلط میں نہیں دیتے, بلکہ وہ غلط کا بدلہ اچھائی میں دیتے. نبی علیہ السلام کی سنت میں, بہت سارے صالحین کی سنت میں یہ بات, حضور علیہ السلام کو جو پتھر مارتے تھے, حضور علیہ السلام فرمایا کبھی میرے قریب آؤ میں تمہیں جنتی بنا دوں. ہمارے پنجابی زبان کے کسی شاعر کا شعر ہے کہ حضور کا انہوں نے حضور کی عادت مبارکہ کو شعر میں بیان کیا اپنی پنجابی زبان میں کہ پتھر مارن والے یارا جے تو میرے والا میں, تینوں میں پھڑ سینے لاواں تو سیدھا ہی جنت جا میں. وہ تو پتھر مارتے ہیں, حضور دعائیں دیتے. طائف میں جن ظالموں نے میرے پاک رسول پر وہ پتھر برسائے تھے, جن گماشکوں نے, تو حضور فرماتے تھے فرشتوں ان پر سختی نہ کرنا, یہ مجھے پہچانتے نہیں. وہ پتھر مار رہے تھے, حضور ان کو دعائیں دے رہے تھے. خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. تو یہ بات ایک ذہن میں رکھو. تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا, پھر اس نے اللہ پاک سے مہلت مانگی تھی, تو میرے اللہ کی حکمت, اس کی شان, اللہ نے اس کو مہلت دی. مہلت کے لیے الفاظ ہیں الی یوم یبعثون, اس کو اس دن تک مہلت جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, یعنی بروز قیامت تک اس کو مہلت دی گئی. پھر وہ مہلت اتنی طویل ملی, اس مہلت کے مل جانے کے بعد جو ہے, اس مہلت کے مل جانے کے بعد اس نے جو بات کہی تھی وہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دی, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, پھر اس نے کہا تھا کہ فَبِعِزَّتِكَ, یہ قرآن پاک کے لفظ ہیں, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ اپنے آپ کو پھر بھی توحید پرستی سمجھتا رہا, پھر بھی اللہ کی عزت کی قسمیں اٹھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ کہنے لگا خدایا مجھے تیری عزت کی قسم ہے, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب کو اغوا کروں گا, یعنی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا, ان سب کو اغوا کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, یعنی ان کو نہیں چھوڑوں گا میں, کن کو؟ آدم کی نسل کو. اب سمجھ آئی بات کی؟ ہم میں اور آپ نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا, آدم علیہ السلام نے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا. لیکن جب یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رد فرمایا, اس کے دل میں یہی تھا کہ میں اگر آدم علیہ السلام نہ پیدا ہوتے تو نہ سجدے کی نوبت آتی, نہ مجھے رد کیا جاتا. چونکہ اس کا جو رتبہ پہلا ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں, اس کو معلم الملکوت لکھا ہے, یہ فرشتوں کا استاد تھا, بڑا علم اس کے پاس, تو اس نے بہت زیادہ عبادتیں کی ہیں, لیکن ایک حکم کی نافرمانی پر اس کو مردود قرار دے دیا گیا. ٹھیک ہے, اب اس نے جو قسم کھائی ہے وہ کیا کہے؟ فَبِعِزَّتِكَ, کہنے لگا جی بسم اللہ, عرض کرتا یہ کہتا ہے کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے, ٹھیک ہے, میں لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان سب کو اغوا کروں گا, میں ان کو نہیں چھوڑوں گا.
اجمعین، آدم کی نسل کو اغوا کروں گا۔ آج میرے خیال اسی آیت پر ہی ہماری بات نہیں ختم ہو رہی، چونکہ یہ بہت بڑا تعارف ہے، یہ دینا بڑا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے جس بات پر اللہ فرما رہا ہے یہ اعلانیہ دشمن ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی کس کس انداز میں بار ہے؟ ابن اسحاق نے قسم کھائی ہے کہ میں آدم کی نسل سے یہ بدلے لوں گا، آدم نہ پیدا ہوتے نہ میرے اوپر یہ نوبت آتی۔ ابھی اس کا کام کیا ہے، کس کس طرح انسان پر یہ حملہ آور ہوتا ہے؟ یہ بعض دفعہ آپ کوئی نیکی کرنے لگے، نیکی کرنے نہیں دیتا، کسی کو کبھی اس نے بازو سے نہیں پکڑا، یہ انسان کی رگوں میں داخل ہو کر دل میں خیالات پیدا کرتا۔ آپ کا دل کر رہا ہے، کوئی مثال بنا لے کہ آپ مغرب کے بعد، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم پر تو اس کے وار چلتے رہتے ہیں، کبھی نہ کبھی چکر دیتا رہتا ہے، ہم کو اس لیول کے نیک تو نہیں نا۔ نماز مغرب پڑھ کے آئے ہیں، مغرب کے بعد کوئی ایک دو نفل دو چار پڑھ لیتے ہیں جتنے نصیب ہو جائیں، تھوڑا سا قرآن شریف کا سبق ایک صفحہ ہی پڑھ لیں، تو ابھی عشاء کا وقت ہے، میں کھانا چونکہ عصر کے بعد کھاتا ہوں، تو کیا ہوگا، نیند کا غلبہ ہوگا، طبیعت بوجھل ہوگی، پر سو جائیں، پر ادھر ادھر کر کے ہم نے عشاء پڑھنی ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے۔ ہم عشاء کا وقت جیسے عشاء کی اذان ہوئی وضو کرنا شروع کر دیا، ذرا پہلے ہی اٹھ گئے تاکہ ذرا نماز کی تیاری شروع ہو جائے، جیسے عشاء کی نماز پڑھی تو ہم فریش ہو گئے۔ وہ کون سی چیز تھی جو طبیعت پہ بوجھ ڈال رہی تھی، تھپکیاں کون دے رہا تھا، یہ اس کے اثرات کہ پہلے یہ نیکی کرنے نہیں دیتا۔ آپ کے دوسرے بھائی کے گھر آپ کے ماں باپ رہتے ہیں، خیال پیدا ہوا اپنے والدین کو ملنے، ہائے ہائے، تو دل میں سو خیال دوسرا آ جائے گا، یہ جو نیکی کے مقابلے میں خیال آتا ہے یہ خیال ہے باطل۔ عام دوست کو ملنے جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، جہاں سے آپ کو نیکی ملنی، جن والدین کی زیارت کرنے سے حج مبرور کا ثواب ملنا تھا، جتنے خیال پیدا ہوں گے ان کو نہ مل خیری۔ بہت سال پہلے کی غالباً یہ 15-16 سال کے بعد ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کا شہر ہمارا گجرات ہے، اور قریب ہی ہمارا شہر بھی الحمدللہ ہے یہ، لیکن ہمارا شہر تحصیل لیول کا ہے۔ تو وہ ہمارے شہر کے لوگ ہیں جو اب اس شہر میں چلے گئے، وہ کہنے لگا، وہ بندہ اب بھی زندہ ہے، وہ بندہ بالکل، انہوں نے مجھے سچی بات سنائی، کہنے لگا کہ میں اسی طرح دن میں نماز ظہر کے لیے بار گیا تو میں آیا تو ساتھ نا ریڑھی پہ یا دکان پہ، یہ نہیں مجھے یاد رہا، انگور اس نے بڑھانا ٹھیک ٹھاک کر کے لگایا، مجھے انگور اچھا لگا، تو مجھے خیال آیا کہ میری ماں بہت انگور پسند کریے، پرانے بابے ایسی نرم پھل پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے، آج ماں کے لیے نا انگور لے کے جائیں گے، میری والدہ کو بہت پسند ہے۔ میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ جاؤ، آپ نماز پڑھ کے آگے ہو تو جاؤ، جا کے نا کوئی 2-3 کلو اچھا اچھا انگور لے لو، آج شام کو نا جلال پور جائیں گے اور والدہ کی زیارت کریں گے، شام کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں گے اور انگور پیش کریں گے، ماں خوش ہو جائے گی۔ کہتے وہ لے کے آ گیا، میں نے گھر میں تھوڑا سا اشارہ دیا کہ ذرا بچوں کو تیار کر دینا، آج شام کو ہم نے اپنی ماں کو ملنے جانا۔ وہ ماشاءاللہ اچھے خاصے امیر کبیر کہہ لو، بلکہ ان کی ماشاءاللہ فیکٹریاں ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو یعنی میں اس لیے امیر کبیر کہا کہ بعض لوگ کوئی غریب بندہ گھر سے ڈرتا ہے، یہ بڑے بڑے عمرا بھی ہوم سیکٹری کے بالکل عجیب و غریب قسم کے انداز میں تھلے لگے ہوئے ہیں، جیسا آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سوچ نہیں سکتے یہ کتنے ہوتے ہیں مجبور بیچارے۔ تو کہنے لگا میں نے آ کے کہا تو گھر میں، چونکہ میں نے پہلے کال کی ہوئی تھی تو بچے خوشی سے تیار ہوتے کہ آج دادی اماں کے پاس جانا ہے، تو آتے ہی میرا ہوم سیکرٹری، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کبھی پوچھ کے بھی پروگرام بنایا کرو، مشورہ کر لیا کرو، وہاں بیٹھ کے آرڈر کرتے ہو بادشاہوں کی طرح، آپ کو نہیں پتا آج ہم نے وہاں لالا موسیٰ جانا ہے۔ کہتے لالا موسیٰ ہم نے بچی یا بچے کی انگیجمنٹ کی ہوئی تھی، اور رشتہ داری ہمارے پنجابی والے کہتے ہیں نا کڑما چاری، تو اتنے جانا ہے، تسی یہاں جلال پور تیار ہو گئے، اما جی نو کیوں چلے، اما جی نو کل مل لیں گے، تے پہلے مطلب کو پوچھ سے لے لیا کرو، سب مشورہ کر لیا کرو ہیں، مشورہ تو کر لیا کرو۔ کہتے نا وہ دابا اس لیول کا تھا، یقین جانو میں جو ہے نا وہ میرا وہ ساری تیاری جو ہے نا وہ زیرو ہو گئی،
بالکل میں نے اپنا مزاج بدل دیا. میں نے سوچا کہ چلو اماں جی کو کل مل لیں گے، اماں جی کو کل مل لیں گے، آج رہنے دیتے. وہ جتنا میرے اندر جذبہ تھا وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا. ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے ذرا آپ مجھے بتائیے پلیز. یعنی دن کا ایک پروگرام بنا ہوا ہے کہ آج جا کے اپنی ماں کی زیارت کرنی ہے. بوڑھی ماں بیچاری، مائیں بزرگ بیمار بھی رہتے ہیں، اور وہاں جانے کے لیے جو چیز ماں کو پسند ہے وہ بھی دن کو لے لی گئی، یعنی انگور. اب ایک ہی جھڑک پڑی آگے سے تو جناب ٹھنڈے ٹھار ہو گئے ہیں. کہتے میں چپ کر کے بیٹھ گیا، بھائی کیا گھر میں لڑائی لگانی ہے، چلو. کہلیں حالانکہ میرے پاس متبادل اس کے آپشن تھے. میں اس کو کہتا کہ وہاں ہم کل چلے جائیں گے لالا موسیٰ، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر وہ آ رہے ہیں ان کو منع کر دیتے ہیں کہ آپ کل آ جائیے گا، آج ماں کو مل ہی آئیں. یہ دیکھیں میری عقل نے اتنا کام نہیں کیا، میری کوئی بات مجھے یاد نہیں رہی. اللہ اکبر. یہ واقعات بہت سارے لوگوں کو بڑا اچھا سبق دیں گے اگر آپ کی توجہ ہے. کہتے ہیں وہ آئے ہمارے رشتہ دار جنہوں نے آنا تھا. تو آپ کو بھی پتہ ہے میرے دوستوں، میں اپنے سمیت کہتا ہوں کہ ہماری جو بیگمات ہیں یہ کہاں ہمارا جانا پسند کرتی ہیں اور کہاں جانا نہیں پسند کرتی. میری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، مجھے معاف کریں، میں بھائیوں کا بہنوں کا بھائی ہوں، ماؤں کا بیٹا ہوں، بیٹیوں کا باپ ہوں. ویسے میں میجارٹی کی بات کرتا ہوں، اکثر کی بات کرتا ہوں. کبھی ان کی فیملی میں کوئی مسئلہ ہونا تو پھر یہ بہت خوش ہوتی. جب اپنے شوہر کی فیملی میں کوئی مسئلہ ہو تو ان کو اندر سے کوئی نہ کوئی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں ہوتی. یہ بات آج تک نہیں سمجھ میں آئی. یہ بات آپ، اگر کوئی میری بہن بیٹی ایسا نہیں کرتی تو میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. کہنے لگے ہم آئے، وہ رشتہ دار آئے، بیٹھے، انہوں نے چائے وغیرہ پی، کھانا کھایا، چلے گئے. دل میں ایک افسوس تھا کہ آج ماں کو ملنا تھا، اس نے نہیں ملنے دی. کہتے میرے پاس متبادل آپشن موجود تھے، بس میں دب سا گیا. یہاں سے پتہ چلتا نا قوت ایمانی کتنی. اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اپنی بیوی کو مارنے لگ جاتا، نہیں. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ بیگم شور نہ ڈالو، سنو میری بات. میں نے فیصلہ کیا ماں کی زیارت کا. ماں کی زیارت سے بڑا ماں سے بڑا کون رشتہ دار ہو سکتا ہے جی؟ اس لیے میں نے وہاں جانا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد رشتہ ہی ماں باپ کا ہے. کوئی پیر صاحب بھی ماں کے برابر نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. اگلے دن میں سنا ایک مولانا کہہ رہے کہ نہیں پیر صاحب بڑے ہوتے ہیں. بالکل بھی نہیں بڑے ہوتے. خدا اور اس کے رسول کے بعد جتنے احکامات ماں باپ کے لیے ہیں مجھے بتا دو کسی پیر کے لیے ہیں تو. میں پیروں کے خلاف نہیں، لیکن ان پیروں میں آج کل 97% جعلی پیر ہے. اگر کوئی سچا ہے تو اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. وہ کب ہو سکتے ہیں؟ جو دعا تیرے لیے تیری ماں یا باپ کرتا ہے کوئی دنیا کا پیر کر ہی نہیں سکتا. مجھے اس پر بالکل کوئی دوسری رائے نہیں دینا. تو وہ ذرا ہمت کرتے کہ بیگم میں نہ شور ڈالو نہ اونچی بولو، میں فیصلہ کر کے آیا ہوں، میں نے کال کی تھی، بچوں کو تیار کرو، آپ بھی بلکہ چلو. آج شام کا کھانا ہم نے اپنی ماں کے ساتھ کھایا. ایک ہی جھڑک پر صاحب کا سارا ذوق ٹھنڈا ہو گیا. اگلی بات سن کے آپ بھی پھر سوچیں گے کہ کتنی وہ بیانہ غلطی تھی. ظاہری طور پہ تو اس نے سمجھا کہ میں کیا ابھی گھر لڑائی کی پانی ہے، چلو کل ٹور جائیں گے. یہ ہمارا لہجہ ہے، پنجابی لہجہ. کہتے وہ مہمان آئے، کھانا چانا کھا کے چلے گئے. دل میں خیال سا تھا کہ آج ماں کو ملنا تھا. کہتے ہوا یہ کہ جب ہم عشاء کے بعد ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا تو میری بھتیجی کی کال آئی دوسرے شہر سے، جن کے پاس، جس بھائی کے پاس میری ماں تھی اس کی بیٹی. مجھے کہنے لگی تھا ابو فوری طور پہ آئیں، دادو کی طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے پھٹ و پھٹ جو وہ لباس جیسا بھی تھا، کہتے یہاں تھا کہ ایک جوتی ایک پاؤں میں اور دوسرے پاؤں میں اور. میں بیگم کو کہا کہ تو اچھی عورت نہیں ہو، اچھا نہیں کیا تو نے مجھے آج ماں کو ملنے نہیں دیا، پتہ نہیں میری ماں کا کیا بنتا. کہتے ہمارے شہر سے وہ دوسرا شہر تقریباً آدھ گھنٹے کے مسافت پر رستہ ہے یا کم ہوگا. ہم چل پڑے، فوراً گاڑی پہ بیٹھ کے نکل پڑے. تو جب راستے میں آئے تو میں نے پھر کال کی پتہ کروں ماں کا اب کیا حال ہے. کہتے میں دوسری کال کی تو میری کال کوئی نہیں اٹھا رہا تھا. پھر وہ کال اٹھائی تو آگے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. آپ بھی دوستوں سمجھ گئے
وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ کوئی واقعہ ہو گیا، یعنی میرے لگتا ہے کہ میری ماں دنیا میں نہیں رہی۔ یقیناً ایسا ہی ہوا تھا، میرے جانے تک میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ تو میری بھتیجی کہنے لگی تا ابو آج دادو نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت یاد کیا۔ آج دن کو بار بار کہہ رہی تھی نہیں اپنے تائے نو کال کرو آ کے مل جائے، نہیں میرے پتر نو آکھو مینو مل جائے، انہوں بڑے کم نے، وہ بڑا مصروف ہے۔ ہائے ہائے، کہتے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ دل تو چاہتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں قیامت تک تجھے معاف نہ کروں، اور خدا کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں کہ تو نے مجھے ماں کو ملنے نہیں دیا۔ تو میں نے، وہ ماشاءاللہ بٹ صاحب ہے، اچھے بندے ہیں، اب تو کافی مزاج ان کا ٹھیک ہوا ہے۔ میں نے کہا میں جناب قصور اس کا ہے، یقیناً وہ اچھی عورت نہیں ہے، اس نے ایسی غلطی کی ہے، لیکن آپ بھی ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ اگر آپ دلیری رکھتے تو کیا مسئلہ تھا؟ اگر آپ حوصلہ کرتے تو کون سا پہاڑ گر چلا تھا؟ میں نے کہا مانا ہماری بہن کا بھی قصور ہے تو قصور بھائی کا بھی ہے، اب آپ فیصلہ فرمائیں کہ دونوں کا قصور ہے یا ایک کا۔ بہر صورت یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، پہلے تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، اگر آپ نیکی کر لیں دوڑ دھوپ کر کے، پھر وہ تمہیں کیا کرتا ہے، تمہارے دل میں ایسا خیال پیدا کرتا ہے کہ تمہاری نیت خراب کرے گا، یا مغرور بنائے گا، متکبر بنائے گا، تمہارے اندر کا وہ سلسلہ جو ہے تو تمہاری نیت پر یہ اٹیک کرتا ہے، سمجھے؟ پہلے تو یہ نیکی کرنے نہیں دیتا، پھر جب ہم نیکی کر لیتے تو یہ کیا کہتا ہے میں کو چلا تو نہیں نہ گیا، میں ادھر ہوں، اب تیری نیت پر اٹیک کروں گا، تجھے متکبر کروں گا۔ شیطان کے مختلف قسم کے وسوسے ہیں، اور یہ ظاہری طور پہ ہمیں نظر تو نہیں آتا اور نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی شرارتیں محسوس کرتے ہیں۔ آج یہی موضوع ہوا، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اعلانیہ دشمن ہے، سمجھے؟ وہ تمہارے دلوں میں ایسے خیالات پیدا کرتا ہے جو نیکی سے ہٹ کر ہو۔ فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس طرح استغفر اللہ، میرا ایمان ہے کوئی مسلمان ایسی بات تو نہیں کرتا۔ کبھی فوتگی پہ ایسی باتیں ہم نے دیکھی ہیں، مسلمانوں کی عورتیں یا مرد بھی کر دیتے ہیں، کسی کی جوان بیٹی یا بیٹا فوت ہو جائے تو ہائے کیا حیف ہو گیا۔ علماء اسلام کہتے ہیں ایسا نہ کہو، حیف میں نے ظلم ہوتا ہے، اللہ کی ذات کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ یہ مسلمان ہو کے بھی ہم اپنی جہالت کے مزاج میں ایسی کر دیتے ہیں، تو غیر مسلم تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، کوئی یہ کہتے ہیں وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کی برابری والا نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ فرمایا اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو جو تم جانتے نہیں ہو، وان تقولوا علی اللہ، اللہ کی پاک ذات کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے نہیں۔ بڑی اس کی تشریح ہے، شارٹ اور مختصر کر لو، کبھی کسی بات کا پتہ نہ ہو تو خود ساختہ باتیں نہ کیا کرو۔ یہ اہل اسلام سے میں کہہ رہا ہوں، بہت ساری باتیں جو ہم اپنی طرف سے کرتے رہتے ہیں، فلاں دن ادھر نہیں جانا چاہیے، فلاں ادھر نہیں جانا چاہیے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، نہیں، جس بات کا نہیں پتہ فرمایا پھر اس کا جس کو پتہ اس سے پوچھ لو، فاسألوا اہل الذکر، انہیں پوچھو جن کے پاس علم ہے، بغیر علم کے کوئی بات کرو گے تو ممکن ہے بے ادبی کی بات ہو جائے۔ تو خیال تھا کہ اگلی آیتوں کا ترجمہ تشریح بھی کرتے، یہ شیطان لعین کا تعارف دیتے ہوئے بات ذرا لمبی ہوئی، اور ضرور تھا یہ بہت، میرا ایمان ہے میں جو اس طرح کی بات کرتا ہوں الحمدللہ سبق بنا کر بہت سارے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے وہ ایک سبق اور فائدہ دینے کا سبب بن جاتی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر عمل فرمائیں گے اور اس پر اچھی رائے بھی دیں گے۔ بولا کرو، بولنے سے آپ کی توانائی میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہماری رہنمائی ہوگی، ہماری اصلاح ہوگی۔ میں ان دو آیتوں کو ترجمے کے بغیر پڑھ لیتا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. پڑھیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تیرا شکر، خدایا تیرے کروڑہا احسانات، تیری توفیق سے کچھ گھڑیاں قرآن شریف کا سبق پڑھنے کے لیے گزاری. مولا قبول فرما، اللہ ہماری منظوری فرما. بڑے احتیاط سے قرآن شریف کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بڑے محتاط انداز میں کیا جاتا ہے، پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے بہت دیکھا جاتا ہے. پھر بھی میرے مولا، پھر بھی میرے اللہ کریم، اگر کوئی زیر زبر کا فرق ہوا تو معاف فرما. اس کا ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے اگر کہیں کوئی حرف، کوئی فقرہ، کوئی جملہ نامناسب نہ چاہتے ہوئے نکل گیا منہ سے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے. ہماری اس عاجزی، اس نیکی کو قبول فرماتے ہوئے اس پر جو تو نے راضی ہو کے ثواب عطا کیا ہے جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما. حضور کے توسل پاک سے انبیاء، صلحاء، شہداء اور کائنات کے تمام ایمانداروں کو اس کا ثواب عطا فرما. نیک لوگوں کے درجے بلند فرما، گناہ گاروں کو معافی عطا فرما. بالخصوص ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین، ہمارے مسلمان اساتذہ اور ہمارے وہ محسنین جنہوں نے ہمیں بیٹیاں دے کے بیٹے بنایا، یعنی ہمارے سسرال. یہ تین رشتے وہ ہیں جن کو رسول پاک نے ماں باپ کا درجہ دیا. میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، ابو کا ثلاثہ، من ولدہ کا، من علمہ کا، من زوجہ کا. اللہ کے پاک رسول نے ان کو ماں باپ کا درجہ دیا، جنم دینے والے، پڑھانے والے اور بیٹی کا رشتہ دینے والے. یعنی بچے کو بچی دی اور بچی اگر ہے اس کے سسرال والے بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے. یا اللہ ان کی بخشش فرما، ہمارے والدین کو اپنی جنتوں کا وارث بنا. اللہ پاک ان کی بخشش فرما، ہمیں ان کی بے قدری سے بچا. ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، ہر حال میں ہم ان کی قدر کریں. ہماری اولادوں کی خیر فرما، ہمارے بچے بچیوں کو شرم و حیا عطا فرما. ہماری اولاد کو نماز اور قرآن شریف کا شوق عطا فرما. قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی بے دین، گمراہ، بد مذہب، بے ادب نہ پیدا ہو. اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی اولاد اس کے لیے باعث فخر بھی ہو اور باعث بخشش بھی ہو اور باعث عزت بھی ہو. جو لوگ اولاد کے دکھوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی مدد فرما. پاکیزہ حلال نیک زندگی کے بعد جب موت آئے تو زبان پر کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے. اس کلمہ طیبہ کی برکت سے موت کی سختی اور عذاب قبر سے بچا لینا. یا اللہ ہمیں قبر کی مار سے بچانا اور بروز قیامت ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ شفاعت رسول کا حقدار بنا، ہمارے دونوں جہان اچھے فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکراً، جزاکم اللہ.